یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اصل میں۔ یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اتنی جرت نہیں کرتے کہ منہ سے یہ بات کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو کچھ اور مانتے ہیں۔ دلوں میں ان کے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب تو خدا کے سوا اوروں کا ذکر کرتا ہے انسانوں کو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ بات ہوئی نا جی، اب ٹھیک ہے نا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ وہ فقہ میں یہ آیا ہے اور روایت میں یہ آیا ہے، دیکھیے نا یہ ہوا نا دین، وہ اکیلا خدا اور اکیلا قرآن لے آئے جناب۔ کتنے میں نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے جن کی داستانیں ہیں۔ میں نے عرض کیا عزیزان من، یہ تو ہماری داستان ہو رہی۔ قرآن خالص، صرف قرآن۔ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ کہا تھا، وہ جب غلام اور لونڈیوں کی بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ بحث تھی مرحوم مودودی کے ساتھ۔ قرآن کی روح سے ثابت کیا گیا کہ اسلام میں غلاموں اور لونڈیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، قرآن نے اس کو قطعاً بند کر دیا ہوا ہے۔ انہوں نے روایات اور فقہ وغیرہ سے ثابت کیا کہ نہیں صاحب غلام بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں، اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں ایک ایک سلطان کے گھر میں 3-3 ہزار ہوتی تھی، اور یہ لمبا چوڑا۔ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اس بات کی وجہ کیا ہے، تو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، پھر دہراتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ان کی غلطی کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ جرم ہے یہ، اصلی سبب ان کی غلطی کا یہ ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کا کس طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے یہ، کہ جب صرف قرآن کی بات تو یہ کرتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک بغض اور عداوت اور کینہ اور نفرت اور کبیدگی پیدا ہوتی ہے، صرف قرآن سے یہ کر رہے ہیں۔ میں بہت پرانی باتیں یا ان کے حوالے نہیں دیتا، کو کہا جاتا ہے کہ اس دور کی یہ باتیں ہیں، میں موجودہ دور کی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کی بات ہے کہ جو اس دور میں ایسے مانے جاتے تھے کہ وہ جدید دور کے مفسر اور جدید دور کے عالم اور اتنے بڑے، یہ ان کی تحریروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، زبانی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قرآن سے کام اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھا نا جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف جب تو قرآن کی بات کرتا ہے تو ان کے دلوں میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے جی۔ اور انہی کے ساتھی مولانا امین احسن اصلاحی، اس زمانے میں تو یہ ان کے دست و بازو تھے، بلکہ کبھی کبھی امیر بھی ہو جاتے تھے۔ اب یہاں وہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ شریعت کو صرف قرآن کے اندر سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اخبار ان کا نکلتا تھا اس زمانے میں تسنیم، استقلال نمبر انہوں نے خاص نکالا تھا۔ یہ اندازہ لگائیے، وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف قرآن کی بات یا صرف خدائے واحد کی بات تم کرتے ہو، تو دل میں ابال اٹھتا ہے ان کے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ وہاں قرآن سے صرف لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیز مانتے ہیں صرف قرآن کو، وہ کافر ہیں۔ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ قرآن کا چیلنج ہے ساری دنیا کو کہ تم اس کی 10 آیتوں کی مثل نہیں بنا کے سکتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور مثلہ معہو، اس کی مثل اس کے ساتھ، یہ تمام روایات کے جو مجموعے ہیں، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ۔ مقام کیا ہے ان کا؟ یہی پھر مودودی مرحوم، رسول اللہ نے جو کچھ استاد کی حیثیت سے بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ اس کو غیر از قرآن کہنا صحیح نہیں ہے، تو بن گئے نا 2 قرآن الگ، وہ مثلہ معہو کا عقیدہ۔
چلیے صاحب برابر برابر ہی تم نے رکھا، شکریہ جناب کا، متوازی تو چلایا۔ کہنے لگے نہیں صاحب اور سنیے، اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جب برابر آئیں اور دونوں میں تضاد ہو تو حدیث قاضی ہے قرآن پر، فیصلہ وہ ہے جو حدیث کے اندر ہے، قرآن کا نہیں۔ اور آگے بڑھے تو کہا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ پہلے تو مثلہ ما ہوا، اکیلا قرآن نہیں، اکیلے قرآن میں شریعت ماننے والے کافر ہیں، دونوں کو اکٹھا لائے، مثلہ معہو پہلے یہ چیز کہی، وحی کی دو قسمیں بنائیں، ایک وحی قرآن کے اندر، ایک وحی ان چیزوں کے اندر۔ چلیے دو برابر کی قسمیں صحیح نہیں، پھر یہ وحی جو ہے یہ روایات کے اندر یہ 6 ایرانی جامعین جو تھے حدیثوں کے، ان کا اکٹھا کیا ہوا یہ جو مواد ہے حدیثوں کی کتابوں میں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ قرآن پہ قاضی ہیں، قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث یہ چلی آ رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لاؤ، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اسے میرا قول سمجھو، اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو میرا قول نہیں ہو سکتا۔ نظر آتا ہے کہ چمک رہی ہے یہ روایت کہ حضور کی یہ ہوگی، وہ بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کو لے کے یہ اہل اعتصام اہل حدیث کا یہاں سے نکلتا ہے آرگن۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی، رسول اللہ اور یہ فرمائیں کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لے آؤ اور اس کے خلاف ہے تو رد کر دو۔ انہوں نے کہا لا حول ولا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اندازہ لگائیے کہاں کھڑے ہیں آپ۔ پھر میں نے کہا ہے نا کہ آپ اسباب زوال امت جو ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کرے ہو ما انزل اللہ، بس ایک سبب ہے اس امت کی تباہی کا، آگے بڑھیے۔ یہ تو انفرادی کوششیں تھیں۔ ہمارے ہاں آج کل اسلامی قوانین، اسلامی نظام، اسلامی مملکت بہت چرچا ہو رہا ہے۔ اسلامی قوانین بھی نافذ ہوئے، ان میں زکوٰۃ سے متعلق بھی ایک قانون ہے۔ حکومت کی طرف سے وہ قانون آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ ہوا کہ اس طرح سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی۔ ایک فرقہ نے، شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم نہیں اسے تسلیم کرتے، انہیں ایگزمپٹ کرنا پڑا، مستثنا قرار دے دیا کہ آپ لوگ اپنی فقہ کے مطابق جو عمل ہے آپ کر لیا کریں۔ یوں گئے نا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو باقی فرقوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں رعایت دی جاتی۔ آئین میں تبدیلی کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر لے۔ چلیے جی، اب اس میں یہ چیز آئی کہ وہاں جو زکوٰۃ کاٹنے والی مشینری ہیں، ادارے ہیں، انہیں لکھ کے دے دیجئے کہ میں فلاں فقہ کا پابند ہوں، اس لیے مجھے اس آرڈیننس سے مستثنا قرار دیا جائے، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ تو یہ لکھ کے دینے سے وہاں سے وہ مستثنا قرار دے دیتے تھے، ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں، ابھی معلوم نہیں ان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا اس سے پہلے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ میں فقہ قرآنی کا قائل ہوں، اس کی روح سے مجھ پر یہ آرڈیننس عائد نہیں ہوتا، مجھے مستثنا قرار دیا جائے۔ جواب دیا گیا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہوتی ہے فقہ قرآنی؟ فقہ حنفی کا ہو، فقہ شافعی کا ہو، فقہ مالکی کا ہو، فقہ حنبلی کا ہو، فقہ جعفری، فقہ قرآنی ہیں؟ اور مسترد کر دیا کہ یہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔